بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کیا جنات کی موت ہوتی ہے؟ اور اگر ہوتی ہے تو کیسے؟ ان کی روح کون نکالتا ہے؟ اور کیا ان کو بھی دفن کیا جاتا ہے؟ اگر ہاں تو کہاں؟ اور کیا یہ جنت یا دوزخ میں جائیں گے؟ ایسے کئی سوالات کے جواب آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، یہ حقیقت ہے کہ جنات اس دنیا میں پائے جاتے ہیں اور قدرت نے انہیں کئی طاقتیں عطا کر رکھی ہیں۔ وہ کھاتے پیتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں، اور ان کو موت کا ذائقہ بھی چکھنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر جنات کو موت کیسے آئے گی؟ دوستو، جنات کی موت کے بارے میں علماء کرام کے دو قول ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ جنات کو موت نہیں آتی۔ ان کا کہنا تھا کہ ابلیس بھی جنات میں سے ہیں، لہٰذا یہ مرتے نہیں ہیں، لیکن ان کے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جنات کی موت کا ذکر کیا ہے۔ صحیح مسلک یہ ہے کہ جنات کو بھی موت آتی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے جب پوچھا گیا کہ جنات مرتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ بالکل مرتے ہیں، مگر ابلیس نہیں مرے گا، اس کو اللہ پاک نے قیامت تک مہلت دے رکھی ہے اور وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ اور فرمایا کہ یہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر سے جوان کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ 23 سال کی عمر کا رہتا ہے اور بڑھاپے کے بعد ہمیشہ جوانی کی طرف لوٹ آتا ہے، اور یہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ اور جو باقی جنات ہیں ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ جہاں تک جنات کی روح قبض کرنے کا سوال ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے روایت ہے، جس طرح فرشتہ انسانوں کی روح قبض کرتا ہے، اس طرح جنات کی بھی روح قبض کی جاتی ہے، اور جنات کی روح قبض کرنے کے لیے ایک الگ فرشتہ مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جانوروں اور چوپایوں کی روح قبض کرنے کے لیے ایک الگ فرشتہ ہے، اور ان کی روح بھی انسانوں کی طرح قبض کی جاتی ہے۔ دوستو، قرآن مجید میں سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، جو کچھ زمین میں ہے سب کو فنا ہونا ہے، صرف آپ کے پروردگار کی ذات باقی رہے گی جو کہ عظمت والا اور عزت والا ہے۔ دوستو، اس آیت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دوستو، اب سوال یہ ہے کہ جنات کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ پاک نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ جنوں اور انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی اختیار کریں۔ دوستو، سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب جنوں کے لیے عبادت کا حکم ہے تو ان کو طور طریقے بھی تو سکھائے جانے چاہیے، یا ان کو طور طریقے سکھائے گئے ہوں گے، کیونکہ وہ ایک الگ مخلوق ہے۔ لہٰذا قرآن پاک میں ایک پوری سورت جن کے نام سے ہے، جس میں ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے میری دعوت کو سنا اور جا کر اپنی قوم سے کہنے لگے کہ بے شک ہم نے ایک عجیب کلام سنا ہے جو ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، سو ہم اس پر ایمان لے آئے اور اپنے پروردگار کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ دوستو، قرآن مجید میں ایک جگہ جنوں کو مرنے کے بعد اٹھائے جانے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، جن سے ان کی موت اور حیات کا ثبوت ملتا ہے۔ لہٰذا فرمان باری تعالیٰ ہے کہ ایک گروہ انسان بھی ایسا ہی گمان کرنے لگا جیسا تم نے گمان کیا کہ اللہ مرنے کے بعد ہرگز کسی کو نہیں زندہ کرے گا۔ دوستو، اب سوال یہ ہے کہ جنات کو مرنے کے بعد کہاں دفن کیا جاتا ہے؟ جنات جب مر جاتے ہیں تو زمین میں غائب ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے ابو الجنات کو پیدا کیا تو اس سے اس کی تمنا پوچھی۔ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اور میری نسل کے لوگ دوسرے مخلوقات کو تو دیکھیں لیکن ہمیں کوئی نہ دیکھ سکے۔ اللہ پاک نے اس کی یہ تمنا پوری کی۔ لہٰذا جن ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، وہ ہمیں تو دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اور انسانوں کی طرح ان میں بھی کچھ جنات جو ہیں وہ نیک ہوتے ہیں، کچھ مسلم جنات ہیں اور کچھ مشرک جنات ہیں۔ لہٰذا ان میں جو نیک عمل کریں گے وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور جو خدا کا شریک ٹھہرائیں گے، برے عمل کریں گے، شیطان کے راستے پر چلیں گے، ان کو شیطان کے ساتھ ہی دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور دوستو، جنات کے ذریعے بہت سے لوگ ایک دوسرے پر جادو ٹونا بھی کرواتے ہیں۔ جنات انسانوں میں داخل ہو سکتے ہیں اور ان سے برے کام بھی کروا سکتے ہیں۔